السلام علیکم دوستو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم کے ساتھ قتال کرو گے جن کے جوتے بال والے یعنی چمڑے کے ہوں گے، اور یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے لال ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد اپنی وفات تک پورے عرب کو فتح کر لیا تھا اور مسلمانوں کی حکومت پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد خلافت کے پہلے 30 سالوں میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار عرب سے باہر نکل کر اتہاس کی سب سے بڑی حکومت قائم کی اور پہلی بار مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ لیکن صرف 30 سال کی حکومت کے بعد خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور خلافت ایک خاندان بنی امیہ کے کنٹرول میں آ گئی۔ بنی امیہ نے مسلمانوں کی سلطنت پر 90 سال تک حکومت کی اور اسے خلافت راشدہ کی حدوں سے بڑھا کر بہت بڑے علاقے تک پھیلایا۔ امیہ خلافت نے اتنے بڑے علاقے کو فتح کر لیا تھا، لیکن بنی امیہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہ خلافت صرف عربوں کے لیے تھی، غیر عرب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود عربوں کا عام لوگوں سے بہت کم ملنا ہوتا تھا اور کسی غیر عرب کے لیے عربیوں سے شادی کرنا ناممکن تھا، اور بنی امیہ کی حکومت میں تمام بڑے بڑے پد صرف عربوں کے پاس تھے۔ یہ استھتی کچھ ویسی ہی تھی جیسے آج کل UAE اور سعودی عرب میں پاکستانیوں اور بھارتیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ان سب سے تنگ آ کر بنی امیہ کی حکومت کے خلاف ملک کے اندر بغاوت ہوئی اور اس کے بعد ایک اور خاندان عباسیوں نے خلافت سنبھالی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی۔ عباسیوں کے دور میں مسلمانوں کی طاقت اپنے اونچائی پر پہنچ گئی، جسے پشچم میں اسلامی سنہرے دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بغداد جو عباسی خلافت کی راجدھانی تھی، دنیا کا سب سے طاقتور شہر تھا۔ عباسی خلافت نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ ایک انوکھا کام بھی کیا۔ انہوں نے اپنی راجدھانی بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی۔ اس لائبریری کو ہاؤس آف وائزڈم کہا جاتا تھا اور اسے دنیا کی بہترین کتابوں، کہانیوں اور شاعری سے بھر دیا گیا۔ اس وجہ سے دنیا کے سبھی دانشور، سائنٹسٹ، شاعروں اور فنکار اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اس شہر میں جمع ہونے لگے۔ عباسی خلیفہ نے ہاؤس آف وائزڈم میں ایک حصے کو ٹرانسلیٹ کے لیے خاص کر دیا تاکہ یہاں لوگ بیٹھ کر دنیا کے پرانے عظیم لوگوں کی تحریروں کو عربی بھاشا میں ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ جب یہ ٹرانسلیٹ شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ عربی بھاشا دنیا کی سب سے طاقتور بھاشا بن گئی، جیسے آج کل انگریزی بھاشا ہے۔ عباسی خلافت نے دنیا میں پہلی بار سائنٹسٹوں کو اپنے ریسرچ کے لیے فنڈنگ دینا شروع کیا۔ اس وجہ سے بڑے بڑے مسلمان سائنٹسٹ سامنے آئے، جیسے بغداد کے ہاؤس آف وائزڈم کے سربراہ جن کا نام الخوارزمی تھا، جنہوں نے دنیا میں پہلی بار الجبرا کی پہچان کرایا۔ آج بھی الجبرا سائنس میں بہت اہم ہے۔ عباسی خلافت کے زمانے میں سائنس اور فنون دونوں بہت ترقی کیے۔ اس وقت الف لیل واللیل نامی کتاب لکھی گئی جس میں ایسی کہانیاں ہیں جن پر آج کل ہالی ووڈ کی فلمیں بنتی ہیں، جیسے الادین، علی بابا اور سمباد۔ اس وقت مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے اور انہیں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اتہاس میں کوئی حکومت اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہو جائے۔ امیہ خلافت صرف عربوں کی تھی، لیکن عباسی خلافت میں ہر جگہ کے لوگ حکومت میں شامل تھے، جیسے فارسی، یونانی وغیرہ۔ ایک عباسی خلیفہ نے ترکوں کی ایک بہت مضبوط فوج بنائی جسے سیلجوک فوج کہا جاتا ہے۔ یہ فوج اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے عباسی خلافت کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر خلیفہ صرف نام کا خلیفہ رہ گیا اور ملک کی ساری طاقت سیلجوک فوج کے پاس چلی گئی۔ یہ ایسے ہے جیسے آج کسی ملک کا وزیر اعظم صرف نام کا وزیر اعظم ہو اور ملک کی ساری طاقت کسی اور کے پاس ہو۔ سیلجوک فوج کے کنٹرول کی وجہ سے عباسی خلافت کمزور ہوتی گئی اور ہر طرف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔
آخرکار یہ بڑی حکومت چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئی اور مسلمانوں سے پہلی بار فلسطین چھین لیا گیا۔ بہت سال پہلے پہلی خلافت کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے علاقے فتح کیے تو انہوں نے عیسائیوں کے سب سے مقدس شہر یروشلم کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد 450 سال تک کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے لے سکے، لیکن جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی اور مسلمان چھوٹے حصوں میں بٹ گئے تو یورپ کے عیسائیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے یروشلم اور فلسطین کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ شروع کی جسے کروسیڈرز کہا جاتا ہے۔ آخرکار 1099 میں انہوں نے فلسطین اور یروشلم فتح کیا اور ہزاروں مسلمانوں، بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو شہید کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے مسلمانوں کی ماؤں سے ان کے بچوں کو چھین کر بڑی بڑی عمارتوں سے نیچے پھینک دیا۔ مسلمانوں نے کروسیڈرز سے بچنے کے لیے گھروں اور مسجدوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن کروسیڈرز نے ان گھروں کو باہر سے آگ لگا دی جس سے ہزاروں مسلمان جل کر مر گئے۔ اگر آپ سوچیں کہ اتنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے تو آج بھی فلسطین میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ مسلمان کروسیڈرز کے ظلم سے بچ کر نکلے اور وہ مسجد اقصیٰ سے پرانے قرآن مجید کو بھی ساتھ لے گئے جو حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔ ان سب ظلموں کے باوجود دنیا میں کوئی ایسا مسلمان رہنما نہیں تھا جو فلسطین کو دوبارہ فتح کر سکے۔ فلسطین کو کھونے کے صرف 40 سال بعد عراق میں ایک عام سپاہی نجم الدین ایوب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ 25 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ عراق چھوڑ کر مصر چلے گئے اور وہاں بہت محنت کے بعد مصر کے سلطان بن گئے۔ اسی بیچ بہت دور منگولیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک قبائل سردار کے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا چنگیز خان۔ ہاں، صلاح الدین اور چنگیز خان ایک ہی زمانے میں زندہ تھے۔ ایک نے مسلمانوں کو دوبارہ عزت دلانی تھی اور دوسرے نے مسلمانوں کو ایسے تباہ کرنا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ فلسطین اور خاص طور پر یروشلم کو کھونے کے بعد مسلمانوں کا کوئی مضبوط رہنما نہیں تھا، لیکن اس دوران سب سے اہم کردار مسلم علماء نے ادا کیا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان آپس میں لڑتے رہتے تھے اور کئی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ عظیم علماء نے سب کو ایک ہی مقصد پر جمع کرنا شروع کیا کہ ہر حال میں فلسطین کو دوبارہ فتح کرنا ہے۔ اس وجہ سے اگلے کئی سالوں میں مسلمانوں کی نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا کوئی ایک مضبوط رہنما نہیں تھا جو مسلمانوں کو جمع کر کے عیسائیوں پر حملہ کر سکے۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی نے مصر کا سلطان بننے کے بعد پہلے عیسائیوں کے ایک گروپ سے وعدہ لیا کہ اگلے 10 سال تک امن رہے گا اور ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، جیسے صلح حدیبیہ کی طرح۔ صلاح الدین ایوبی نے ان 10 سالوں کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ پھر ان تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ بن گئے اور سب مسلمان فلسطین کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بڑے علماء جیسے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی صلاح الدین ایوبی کا سپورٹ کیا۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج لے کر کروسیڈرز پر حملہ کیا اور 1192 میں یروشلم کو مکمل طور پر فتح کر لیا۔ 1192 مسلمانوں کے اتہاس میں ایک بہت اہم سال تھا، کیونکہ اس سال صلاح الدین ایوبی نے بڑی فتح حاصل کی اور شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور دلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 100 سال بعد مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی اور ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس ملنے لگی۔ لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ملنا شروع ہوئی تو یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اتر آئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران چنگیز خان نے منگولوں کو جمع کر لیا اور تیزی سے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ چنگیز خان کا اصلی نام تیموجن تھا اور اس کا باپ منگولیا کے ایک چھوٹے قبیلے کا سردار تھا، لیکن تیموجن کے بچپن میں ایک دوسرے قبیلے نے اس کے باپ کو خفیہ طور پر زہر دے کر مار دیا۔ اس کے بعد تیموجن اور اس کا پورا پریوار بہت مشکل زندگی گزارنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں چنگیز خان چین میں کسی اور کا غلام بھی رہا۔ پھر چنگیز خان نے واپس منگولیا جا کر
اپنے قبیلے کو جمع کیا اور آہستہ آہستہ اس کی منگول سلطنت بڑھتی گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ منگولیوں نے اسے ایک بہت بڑا لقب دیا، چنگیز خان، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا بادشاہ۔ خان کا نام پہلے بھی ترکی زبان میں استعمال ہوتا تھا، لیکن چنگیز خان کی وجہ سے یہ نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ آج دنیا میں تقریباً 2,50,00,000 لوگ ہیں جن کے نام میں خان آتا ہے، جیسے کہ شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان وغیرہ۔ منگولیا آج بھی ایک بہت غریب اور عام سا دیش ہے، اور اس وقت میں تو یہ اور بھی زیادہ کمزور تھا۔ چنگیز خان کی حکومت کے بننے کے بعد بھی منگولیا کے پڑوسی چین نے اسے سیریسلی نہیں لیا، لیکن کچھ ہی سالوں میں چنگیز خان نے چین کی راجدھانی بیجنگ کو فتح کر لیا، اور سب نے دیکھا کہ چنگیز خان کتنا ظالم تھا۔ اس کے ظلم کی کہانیاں سب نے سنی ہیں، جیسے کہ وہ لوگوں کے سر کاٹ کر ان سے پیرامڈز بناتا تھا، لیکن یہ ظلم چنگیز خان کا شوق نہیں تھا، بلکہ اس سے اسے بڑا فائدہ تھا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو 10 لوگوں کے گروپوں میں بانٹ دیا، پھر 10 سے 100 اور پھر 100 سے 1000 اور 1000 سے 10,000 کے گروپوں میں۔ اس نے ایک قاعدہ بنایا تھا کہ ہر 10 لوگوں کے گروپ میں اگر کوئی ایک بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے تو باقی 9 لوگوں کے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ اس طرح چنگیز خان کی فوج کے سپاہی ایک دوسرے کو جنگ سے بھاگنے نہیں دیتے تھے، اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا اسے اس کی اپنی فوج ہی مار دیتی تھی۔ چنگیز خان نے انصاف کا ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اگر کوئی کسی کا گھوڑا چرا لے اور پکڑا جائے تو اسے اس ایک گھوڑے کے بدلے 10 گھوڑے واپس کرنے ہوں گے، اور اگر وہ واپس نہ کر سکا تو صرف اسے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان، بچوں، بیوی، ماں باپ سب کو مار دیا جائے گا۔ اس طرح چنگیز خان کی ظالم حکومت بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور آخرکار مسلمانوں کی سلطنت خوارزم سے ٹکرا گئی۔ پہلے چنگیز خان کا مسلمانوں سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس نے خوارزم کے بادشاہ کو دوستی کا پیغام بھیجنے کے لیے ایک فوج بھیجی، لیکن خوارزم کے بادشاہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر چنگیز خان نے اپنے ایک پیغام پہنچانے والے کو بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کو رہا کیا جائے، مگر بادشاہ نے اس کے پیغام پہنچانے والے شخص کا سر کاٹ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اپنے پیغام پہنچانے والے کو قتل کرنا اسلام اور دنیا کے تمام قانون میں بڑا جرم ہے۔ جب چنگیز خان کو منگولیا میں اس کا پتہ چلا تو وہ بہت غضبناک ہوا، اور اس کی عزت کا سوال بھی تھا، تو اس نے اپنے سب سے بڑی فوج جو کہ 1,00,000 کی تھی خوارزم کی طرف روانہ کی، اور یہاں مسلمانوں اور منگولوں کے بیچ اگلے 100 سال کی جنگ شروع ہوئی۔ چنگیز خان نے بہت تیزی سے خوارزم کی پوری حکومت کو ختم کر دیا۔ ہر شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی پوری آبادی کے سر کاٹ دیے، اور پھر ان سروں کو پیرامڈز میں بدل دیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ چنگیز خان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ چنگیز خان کے حملے سے پہلے خوارزم کی حکومت، جس میں آج کے افغانستان، ازبکستان اور تاجکستان شامل ہیں، ان کی آبادی تقریباً 20 لاکھ تھی، لیکن چنگیز خان کے حملے کے بعد یہاں کی آبادی صرف 2 لاکھ کی رہ گئی، یعنی چنگیز خان نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے ایک دن تمام مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کیا، پھر خود منبر پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب بنا کر بھیجا گیا، معاذ اللہ۔ اس کے بعد منگول سلطنت اور بھی بڑھ گئی اور روس کو بھی فتح کر لیا، لیکن اسی بیچ چنگیز خان منگولیا میں فوت ہو گیا، یعنی مر گیا، اور اپنے بیٹے اوغدئی خان کو سب کا بادشاہ بنا دیا، اپنی پوری حکومت کو اپنے بیٹوں میں بانٹ دیا۔ چنگیز خان کے بعد بھی منگول حکومت پھیلتی گئی۔ بہت سال بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایک بڑی فوج تیار کی اور بغداد کی طرف بڑھا، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور شہر تھا۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ایک جٹ ہو کر منگولوں سے لڑتے، لیکن اس وقت مسلمان بہت زیادہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی بحث بازی اور جھگڑوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ہلاکو خان نے بغداد کو ہر طرف سے گھیر لیا اور 1258 میں بغداد کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ اس نے خلیفہ کو قتل کر دیا اور عباسی خلافت کو 500 سال بعد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات کا رنگ مسلمانوں کے خون کی وجہ سے کئی دنوں تک لال رہا، اور بعد میں یہ رنگ کالا ہو گیا۔
ہلاکو خان نے بغداد کی ہاؤس آف وائزڈم، جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، اس کی تمام کتابیں جلا دیں اور دریا میں پھینک دی۔ اس کی وجہ سے دریائے فرات کا رنگ کئی مہینوں تک کالا رہا۔ یہ مسلمانوں کی اتہاس کا سب سے کٹھن وقت تھا۔ اب منگولوں کے سامنے صرف ایک اور حکومت تھی، مملوک حکومت۔ اگر منگول اس حکومت کو بھی شکست دے دیتے تو مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی منگولوں کے پاس چلا جاتا اور وہ کعبہ کو بھی گرا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب منگول بغداد فتح کر کے آگے بڑھے تو مصر کے مملوک سلطان نے اپنے جنرل بائبرس کے ساتھ منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں اور بڑے اسکالر نے سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ منگولوں سے لڑنا ناممکن ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ منگول ہی یاجوج ماجوج ہیں اور قیامت قریب ہے۔ پھر بھی سلطان اور جنرل بائبرس نے منگولوں کے خلاف ایک فوج تیار کرنا شروع کیا۔ اسی بیچ منگولیا میں ہلاکو خان کا بھائی، جو پورے منگول حکومت کا بادشاہ تھا، مارا گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کو اپنی بڑی فوج لے کر وہاں سے واپس جانا پڑا اور یہاں ایک چھوٹی فوج چھوڑ دی۔ پھر فلسطین میں عین جالوت کے میدان میں منگولوں اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ عین جالوت کا علاقہ فلسطین میں ہے اور اسے عین جالوت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودیوں کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بہت بڑے جنگجو جالوت کو شکست دی تھی، اور آج ہزاروں سال بعد مسلمانوں نے بھی منگولوں کو عین جالوت میں شکست دی۔ اس جنگ کے بعد منگولوں کی حکومت وہیں ختم ہو گئی، یعنی اس جنگ کے بعد منگول حکومت کبھی بھی اس سے آگے نہیں بڑھی۔ یہ جنگ منگولوں اور مسلمانوں کی جنگ تھی، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دیا تھا، اور یہ جنگ عین جالوت کے میدان میں ختم ہوئی۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی دنیا پر منگولوں کا کنٹرول تھا اور انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ منگولوں نے اسلام کو پڑھا اور اتنے متاثر ہوئے کہ پورا منگول خاندان مسلمان ہو گیا۔ اس طرح یہ علاقے دوبارہ اسلام کے کنٹرول میں آ گئے۔ اگر آپ چنگیز خان کی نسل کے تمام نام دیکھیں تو پہلے یہ سب منگول نام جیسے اوگدئی، جوچی، ہلاکو تھے، مگر وقت کے ساتھ ان کے نام اسلامی ناموں میں بدل گئے، جیسے محمد تیمور، یونس اور بابر، کیونکہ بھارت پر بہت سال حکومت کرنے والی مغل سلطنت بھی چنگیز خان کی نسل سے تھی۔ حضرت عمر کی ایک بات چنگیز خان کے اندر پائی جاتی تھی کہ دونوں نے اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور حکومتیں بنائی، لیکن دونوں حکومتوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ چنگیز خان کو آج صرف ایک ظالم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوری دنیا ایک عظیم رہنما مانتی ہے۔